نہیں کیا. اور جب یہ ہم کلام ہوتا گیا اس کا تذکرہ قرآن کے بندوں میں کرنا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور ہو گیا تے توڑ گیا توڑ سمجھ پنجابی سمجھ توڑی پنجابی سامنے کا سمجھ نہیں تو نہیں آتی تسی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ. پنجابی زبان میں نے ایک لفظ کے دو معنی ہو جاتے ہیں. توڑ ہماری بولی میں کہتے ہیں انجام, میں توڑ پہنچا کے آسا یعنی آخر. اور ایک توڑ کا پنجابی میں ہوتا ہے توڑ دینا, الگ کر دینا. اس کو بھی توڑ کہتے ہیں, توڑ دینا, الگ کر دینا. ذرا ذہن میں رکھیے گا. ہو گیا کہ توڑ گیا نہیں, رستے چھوڑ گیا اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا. ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی. منشا الہی بھی یہی تھا کہ ابو بکر سب سے اعلیٰ. میرے پاس وقت تھوڑا ہے, میں ذرا جلدی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. منشا نبی کیا ہے؟ وفات سے 5 دن پہلے جمعرات کا دن میں زور کی نماز نبی پاک نے پڑھائی. سرخ رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے, سر میں درد ہے, بدن بخار سے جل رہا ہے. چادر کے اوپر سے ایک صحابی نے ہاتھ لگایا, کہتا ہے یا رسول اللہ ایڈا تیز بخار. نبی پاک نے فرمایا جتنا تم 2 بندوں کو ہوتا ہے اتنا بخار ایک نبی کو ہوتا ہے, 2 بندوں کے برابر. تو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ 2 بندوں کے برابر؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اجر بھی اسی طرح دیتا ہے, اللہ اجر بھی اسی طرح دیتا ہے. زور کی نماز جمعرات کا دن آپ نے مسجد میں پڑھائی. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا, جس خطبے میں آپ نے ابو بکر کی فضیلتوں کا ذکر کیا. یہ میرے نبی کی آخری تقریر تھی. اس کے بعد میرے نبی نے کوئی خطبہ امت کے سامنے نہیں دیا. یہ آخری خطبہ تھا جس میں نبی پاک نے کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا تھا. صحابہ کے مکان بھی تھے نا مسجد کے ساتھ ساتھ, مین گیٹ گلی کی طرف کھڑکی مسجد میں رکھی ہوئی ہے نماز میں آنے کے لیے. تو نبی پاک نے اشارہ کیا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں, کسی کے گھر کی کھڑکی مسجد میں نہیں کھلنی چاہیے. ایک گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی اور وہ ابو بکر کا گھر ہوگا. گویا کہ نبی پاک اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوں گے. ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی. مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا, خدا کے آمد کے دن خود اتارے گا. پھر نبی پاک نے فرمایا لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت ابا بکر خلیلا. اوے لوگوں, میرے دل کے کسی کونے خطرے میں اگر کوئی جگہ باقی بچی ہوتی, میرے سارے دل میں اللہ ہی اللہ. لو كنت متخذا خلیلا سوى الله, میرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہے. اور لوگوں, اگر میرے دل کے کسی کونے خطرے میں کوئی جگہ کسی کے لیے بچی ہوتی, میں ابو بکر کو اس جگہ پہ سما لیتا. پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی, پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز کے وقت آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی. یوں مسجد آپ کا حجرہ مبارکہ ہے, ذرا توجہ کیجئے, یہ مصلی ہے, یوں آپ کا حجرہ ہے, اس یہاں کھڑکی ہے, اس پہ پردہ لٹکا رہتا ہے. چنانچہ بلال اس کھڑکی کے قریب گئے. بلال نے کہا یا رسول اللہ, تیرے یاد تیرے دید کے پیاسے ہیں, انتظار میں ہیں, آئیے نماز پڑھائیے. نبی پاک نے فرمایا پانی لاؤ, وضو کرواؤ, میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں. پانی لایا گیا, نبی پاک پر غشی طاری ہو گئی. کچھ دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا, آپ نے
فرمایا پانی لاؤ وضو کراؤ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھاؤں. پانی لایا گیا, کشی تاری ہو گئی, افاقہ ہوا, پوچھا اصلی الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وهم ينتظرونک, لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا پانی لاؤ, مجھے وضو کرواؤ, مسجد میں جا کے نماز عشاء کی میں پڑھاؤں. پانی لایا گیا, کشی تاری ہو گئی. جب آپ کو افاقہ ہوا اور محسوس ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے, نکاحت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, بے ہوشی کی وجہ سے میرا مسجد میں جا کے نماز پڑھانا اب ممکن نہیں رہا, تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو کہو میرا انتظار نہ کرے, مرو ابا بکر, مرو ابا بکر, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. نبی پاک نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ میری امت میں سب سے افضل ہے تو کون ہے؟ ابو بکر, تبھی تو امام بنا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, جب نبی پاک یہ جملے کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے, کیا حضرت علی اس وقت مدینے میں تھے کہ کوئی نہ؟ حضرت عباس تھے کہ کوئی نہ؟ عباس کے بیٹے عبداللہ تھے کہ کوئی نہ؟ عباس کے دوسرے بیٹے عبید اللہ تھے کہ کوئی نہ؟ عباس کے تیسرے بیٹے فضل تھے کہ کوئی نہ؟ حضرت علی کے بھائی تھے کہ کوئی نہ؟ حسنین کریمین تھے کہ کوئی نہ؟ یہ سب مدینے میں تھے. حضرت علی مدینے میں, حضرت عباس مدینے میں, عباس کے بیٹے مدینے میں, حضرت علی کے بھائی مدینے میں, آپ کے نواسے مدینے میں, آپ کے رشتہ دار مدینے میں, حضرت علی مدینے میں. نبی پاک نے ان کی موجودگی میں فرمایا میرے گھر کے لوگ پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو. یہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ اور جی نبی پاک فرمایا سی من کنت مولا فعلی, ایک خلافت اعلان سی, من کنت مولا فعلی مولا. مولا کا معنی امام, مولا کا معنی خلیفہ, مولا کا معنی امیر. اور مولا کے کئی معنی ہیں, مولا بمعنی مالک, مولا بمعنی غلام, مولا بمعنی مددگار, مولا بمعنی دوست, کئی معنی. جس جگہ پہ مناسب ہوگا وہی معنی کریں گے. مثلا انت مولانا, کیا معنی کریں گے؟ تم ہے ہمارا مددگار. اب یہاں کیا معنی کریں گے؟ ذرا پس منظر سنیے. حضرت علی یمن سے آئے, ساتھی ساتھ ہیں, نبی پاک کے پاس آ کے یمن کے لوگوں نے حضرت علی کی کوئی شکایت کی ہے, شکایت پہ نبی پاک ناراض ہوئے. اس موقع پہ نبی پاک نے فرمایا علی کی شکایت کرتے ہو, من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں دوست, جس کا میں دوست اس کا علی دوست. جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے. مولا کا معنی خلافت نہیں, مولا کا معنی امامت نہیں, مولا کا معنی خلافت نہیں, مولا کا معنی مصلی نہیں, مولا کا معنی منبر نہیں. اوے آنکھوں کی طرح من کن تو مولا ہو فعلی مولا سے خلافتیں ثابت کرتا پھرتا ہے. میں تجھے بتاؤں خلافتیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں. مرو ابا بکر, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. حضرت بلال آئے, حضرت ابو بکر نہیں تھے, حضرت عمر تھے. حضرت بلال نے کہا دیر بڑی ہو گئی ہے آپ ہی آ جائیے. حضرت عمر مصلی پر, تکبیر ہو گئی. حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, اور حجرہ مبارک میں لیتے ہوئے نبی پاک نے محسوس کیا آواز میرے یاد دیتے نہیں, آواز میرے یاد دیتے نہیں, یہ تو کسی اور کی آواز ہے. تو نبی پاک نے فرمایا لا 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 یا واللہ والمومنون الا ابا بکر. آسمانوں پہ اللہ انکار کرتا ہے, زمین پہ مومن انکار کرتے ہیں. اللہ اور مومن مانتے ہیں تو صرف ابو بکر کو مانتے ہیں. ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. آگے سنیے گا, ایک دن نبی پاک کی طبیعت
فرمایا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ ہو رہی. فرمایا مجھے بھی مسجد میں لے چلو، آج میں بھی مسجد میں نماز پڑھوں. دو آدمیوں کے سہارے یوں کھڑکی سے اندر آئے. ابو بکر مصلی پہ ہیں، صحابہ کی صفیں ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، ابو بکر امام ہیں. یوں نبی پاک اندر داخل ہوئے، دو آدمیوں کے سہارے پاؤں مبارک آپ کے زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے طاقت نہیں ہے قدم اٹھانے کی، گھستے ہوئے آ رہے ہیں. ادھر کے صحابہ نے اشاروں کنایوں میں حضرت ابو بکر کو بتایا کہ نبی آ گئے